السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار خوش آمدید کہتی ہوں اور سیاسی منظرنامے کا ذکر کریں گے، بات کریں گے. تمام تر اس وقت جو ہم کوششیں دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ اتحاد بنائے جائیں، جہاں جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے وہ ہو. ایسے میں پیپلز پارٹی ذرا مختلف ایک نوعیت کی پریشانی کا شکار نظر آتی ہے، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو آیا اس کو لے کے، اس کے بعد بلاول بھٹو کا دبئی چلے جانا، پھر آصف علی زرداری صاحب کا دبئی چلے جانا، بہت ساری اس پہ چہمگوئیاں ہوئی. لیکن پیپلز پارٹی نے دو ٹوک الفاظ میں تمام تر اختلافات کی تردید کر دی ہے. لیکن سوال یہاں پر سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ جب بلاول صاحب کو انٹرینڈ کہا گیا زرداری صاحب کی جانب سے کہ ابھی ٹرینڈ مکمل طور پہ نہیں ہے، تو یاد ہے کہ بلاول صاحب 15 سال تقریباً ہو گئے ہیں ان کو پیپلز پارٹی کی چیئرمین شپ سنبھالے ہوئے اور وزیر خارجہ رہ چکے ہیں پی ڈی ایم اتحادی حکومت میں. اس کے باوجود بھی وہ اگر ٹرینڈ نہیں ہے اور اگر وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے، تو کیا ان کی جو اس کیمپین ہے جس میں وہ مخاطب ہیں بزرگ سیاستدانوں سے اور کہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اور نئی قیادت کو آگے آنے دیں، اس کو ڈیمیج کیا ہے زرداری صاحب نے؟ اور اب یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جب یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اختلافات ہیں، اور اختلافات اگر ہم کہتے ہیں جمہوریت کا اصول ہے تو پارٹی کے اندر بھی اس طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو اتحاد بن رہے ہیں، خاص طور پہ سندھ میں جو اتحاد بنا ہے اس کے لیے تاثر بنا ہے اور بیانات سے بھی بڑا واضح ہے کہ یہ پیپلز پارٹی مخالف اتحاد ہے. پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے اور خود پیپلز پارٹی پنجاب میں کیا کرنے جا رہی، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ان کی کارکردگی خاطر خواہ نہیں رہی تھی. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل کنڈی صاحب، ترجمان پیپلز پارٹی. کنڈی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو. السلام علیکم جی، تھینک یو. وعلیکم السلام. کنڈی صاحب آپ لوگ وضاحت بڑی، آپ 2-3 دن سے جو باتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی بڑے واضح طور پہ کہہ گئی کہ فیملی ریونین وہاں پر ہے دبئی میں اور کوالٹی ٹائم گزار رہے ہیں، اور یہاں پر جو میڈیا ہے وہ کافی زیادہ ظاہر ہے اس وقت اس خبر کو ڈسکس کر رہا ہے. پھر یوم تاسیس بھی پیپلز پارٹی کا آنا ہے تو واپس بھی آ جائیں گے، یہ بھی آپ نے بتا دیا. لیکن کیا بلاول صاحب کی جو کیمپین تھی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نوجوانوں کا جو اس وقت ووٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے، نئی قیادت آنی چاہیے، بزرگ سیاستدان گھر بیٹھیں، تو ڈیمیج نہیں کر دیا زرداری صاحب کے اس بیان نے کہ وہ ٹرین نہیں ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے، دبئی کے وزٹ کے حوالے سے، وہ ان کا ایک پلان اسکیجول تھا اور وہ کل نہیں گئے، وہ پرسوں انٹرویو جس دن تھا اس سے دوپہر کو ہی گئے تھے. انٹرویو شام کو جو ہے وہ ریکارڈ ہوا اور نشر ہوا، کیونکہ ان کا پلان تھا اور وہ ابھی 1-2 دن میں واپس پاکستان آئیں گے. اس طرح زرداری صاحب کا بھی تھا. نارملی وہ جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ کیونکہ انٹرویو آ گیا اور ہائپ کریٹ کی گئی اس لیے زیادہ اس دورے کو فوکس کیا گیا. جہاں تک اب کی بات ہے کہ زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹرینڈ نہیں ہے. ماضی میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے یہ بات کی تھی، اور اس کے بعد جب وہ فورن منسٹر بنے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو انہوں نے دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا کہ ایک نوجوان سیاستدان نے، ایک نوجوان فورن منسٹر کس طریقے سے ایک اسٹیٹسمین کا کردار ادا کیا، اور انہوں نے پاکستان کا مقدمہ مختلف ممالک میں اور مختلف فورم میں کس طریقے سے لڑا. جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہے، زرداری صاحب کی بات ہے، دیکھیں وہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد بھی ہیں. اب والد کے لیے ان کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ تو اگر وہ 40-50 سال کی بھی جو ان کے لیے تو بھی بچے ہوتے ہیں، لہٰذا پالیٹکس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے لرننگ بھی ہے، آپ سیکھتے بھی ہیں. تو یہ تو جب تک آپ، اب زرداری صاحب نے کہا کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، تو جب تک آپ پالیٹکس میں ہیں، جب تک آپ اپنی لائف میں ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، اور آپ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ چیزوں کو سیکھتے ہیں، تو اس میں تو کوئی وہ بات نہیں ہے. اور جس کے اوپر ہم بہت زیادہ لوگوں کو بڑا اس پہ کوشچن بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جب بلاول صاحب نے کوئی ایک انڈیپینڈنٹ رائے لینے کی کوشش کی، رائے دینے کی کوشش کی، انڈیپینڈنٹ سیاست کرنے کی کوشش کی، جب وہ بات کر رہے تھے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اس وقت بھی زرداری صاحب کا ایک بیان آ گیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے نہیں، ڈیلیمیٹیشن ہونا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد الیکشن ہو. تو ایسے بار بار ہم یہ سیاست میں دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی کہ جب بلاول صاحب ایک اپنی الگ رائے لیتے ہیں تو زرداری صاحب کا بیان آ جاتا ہے. تو کیا یہ ایک دو مختلف رائے پائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دو مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور ہم ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، اس میں جو چیزیں اس کی بات ہونی چاہیے. زرداری صاحب نے اگر الیکشن کمیشن پہ اعتماد کیا، ہم نے بھی الیکشن کمیشن پہ اعتماد کیا، ہمیں الیکشن کمشنر پہ بھی اعتماد ہے. ہمارے کچھ ریزرویشنز ہیں کچھ سویلین اداروں سے، جس پہ ہم نے بار بار ٹی وی ٹاک شو میں بات کی، پریس کانفرنس میں بات کی، چیف الیکشن کمیشنر نے کل اس کے اوپر ایکشن لیا اور انہیں پی ایس پی ایم کو اور چیف سیکرٹریز کو اس پہ مراسلہ بھی بھیجا ہے کہ آپ ان ریزرویشنز کو دور کریں، کیونکہ ہمیں
نظر آ رہا ہے کہ کچھ علاقے اور خاص کر پنجاب میں کچھ جو لوگ سویلین ادارے ہیں وہ کچھ نگراں حکومت کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ پی ایم ایل این کی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں کچھ جگہوں پہ جس پہ ہم نے ریزرویشن شو کی اور باقی جو ہمارے تھے جو ہم نے مختلف ٹاک شوز میں بات اس کے اوپر کی اس پہ ہم نے کی جس پہ انہوں نے ایکشن بھی لیا. ہم تو ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ بلاول صاحب نے جو بات کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن اور سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا سپریم کورٹ سے نا, سپریم کورٹ نے کہا پرسوں کہا ہے نا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوئے تو یہ چیزیں تو ہیں جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ کی پارٹی کے کو چیئرمین ان کو 90 دن میں الیکشن کی جلدی نہیں تھی, وہی کہہ رہے تھے ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے. تو اب آپ بتا دیں آئین پہ جو ایک مختلف دو ٹوک رائے نظر آ رہی ہے, زرداری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ وہی بات کہہ رہا ہے جو زرداری صاحب نے کہی. دیکھیں ڈیلیمیٹیشن بالکل ہونی چاہیے تھی, ڈیلیمیٹیشن پہلے بھی ہو چکی تھی اور ڈیلیمیٹیشن جو سی سی آئی میں پاس ہوئی تھی وہ لیجسلیشن تھی, وہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. سیاسی لوگوں کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک سیاسی مقدس کتاب ہے, ہمیں کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن میں ڈیلیمیٹیشن کا اس وقت ذکر ہے جب آپ سیٹیں بڑھا رہے ہوں. آپ ڈیلیمیٹیشن کر بھی رہے ہیں اور سیٹیں بھی نہیں بڑھا رہے ہیں, تو اس لیے وہ ڈیلیمیٹیشن نے کہا تھا پہلے بھی 1 سال پہلے ہوئی اور پھر ڈیلیمیٹیشن کو کیوں جو ہے اس کو اپریل مئی میں ہوئی تھی ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ, تو اس کو اپروو کرنے کے لیے کیوں اتنا لمبا ٹائم لیا گیا؟ تو زرداری صاحب غیر آئینی بات کر رہے تھے. نہیں, میں کہتا ہوں ڈیلیمیٹیشن کو کیوں پی ایم ایل این کے دوستوں نے اتنا بڑھایا, اس لیے بڑھایا کہ وہ ٹائم گین کرنا چاہتے تھے کہ ٹائم گین ہو. ہم تو پہلے دن کہہ رہے کہ سپورٹ کر رہے تھے نا زرداری صاحب, جب ڈیلیمیٹیشن پروسیس شروع ہوا تو یہ غیر آئینی بات کر رہے تھے. سوری سوال زرداری صاحب غیر آئینی مطالبہ کر رہے تھے جب ڈیلیمیٹیشن کو وہ زیادہ امپورٹنس دے رہے تھے الیکشن سے پہلے ہونے کو. نہیں, ڈیلیمیٹیشن جب سٹارٹ تھی اور مڈل آف ڈیلیمیٹیشن تو پھر وہ چیز ہونی تھی. ڈیلیمیٹیشن جب سٹارٹ تھی ہم نے کہا کہ جلد از جلد ڈیلیمیٹیشن کریں. ہمارا جب ڈیلیگیشن ملا تھا ہم وہی چاہتے تھے کہ جلد از جلد ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے تاکہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر جلد از جلد ہونے چاہیے. آپ دیکھیں کہ صوبوں میں بھی 2 سال سے تقریباً ہو گئے ہیں نگراں حکومتوں کو, اور مرکز میں بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہو رہی تھی. ہمارے پرزور اس کے اوپر مطالبے کے اوپر جو ہے ہم بار بار کہہ رہے تھے الیکشن کی ڈیٹ تو دے دی گئی. ہم آج الیکشن شیڈول کے انتظار میں ہیں. اب امید ہے کہ 30 تاریخ کو جب ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد فوراً جو ہے الیکشن کی شیڈول آ جائے گا تاکہ ہم اپنی الیکشن مہم شروع کر سکیں. ابھی ہم نے کنونشنز کیے ہیں خیبر پختونخوا میں, ہم نے الیکشن مہم شروع نہیں کی. پھر ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم بھی کرنی ہے اور الیکشن مہم بھی شروع کرنی ہے. تو اس کا ہمیں انتظار ہے کہ جلد از جلد یہ چیز ہو تاکہ ہم اس ملک کو ایک ایٹامک کنٹری کو آپ ایڈ ہاک پہ نہیں چلا سکتے ہیں. آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہوں گے, نئی پارلیمنٹ آئے گی, نئی حکومت آئے گی اور اس کے بعد اس ملک کو آگے لے کر چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ پارٹی ترجمان بھی ہیں, یہ بتا دیں کہ جب بلاول صاحب بزرگ سیاستدانوں کو مشورہ دے رہے ہیں گھر بیٹھنے کا, تو آپ کی پارٹی جیسے آپ خود ایک سیزن پولیٹیشین ہیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ صحیح مشورہ دے رہے ہیں؟ اور دوسرے جو فرحت اللہ بابر نے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے, اس کی وجوہات یہی ہیں کیا؟ کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی آئی تھیں. میں چاہ رہی ہوں آپ ذرا اس کی تردید یا تصدیق کر دیں. نہیں, سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میری فرینکلی اسپیکنگ فرحت اللہ بابر صاحب سے اس پہ بات نہیں ہوئی, لیکن فرحت اللہ بابر صاحب اس وقت ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن جو ہمارا پارٹی کا ہے اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہمارے منشور کمیٹی میں بھی ہیں. آج بھی غالباً منشور کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں بھی وہ اپنا جو ان پٹ دیتے ہیں. انہوں نے میں بھی اپنے ذاتی وجوہات کے پر جو ہے انہوں نے سیکرٹری جنرلشپ سے استعفے دیا, لیکن باقی عہدے ان کے پاس ہیں. جہاں تک بلاول صاحب کے بزرگ سیاستدانوں کی بات ہے, دیکھیں انہوں نے کہا کہ سینئر پولیٹیشنز کو ابھی ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرنی چاہیے, جوڑ توڑ کی پالیٹکس کرنی چاہیے اور نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. جیسے ہماری ٹرانزیشن ہے, ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہماری کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں, ہمارے پرائمری کینڈیڈیٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اس طرح آنا چاہیے پی ایم ایل این میں مریم نواز صاحبہ کو اور حمزہ شہباز صاحب کو, اس طرح مونس سلائی ہیں, اس طرح مولانا صاحب کے اپنے بیٹے ہیں, تو ان کو آگے آنا چاہیے کیونکہ اس وقت آپ کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ یوتھ کی ہے. آپ کے 1.5 سے 2 کروڑ یوتھ رجسٹر ہو چکے ہیں ووٹ. لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کی یوتھ کی کنیکٹیوٹی یوتھ کے ساتھ ہوتی ہے, یوتھ کے مسائل یوتھ ہی سمجھ سکتی ہے. کولی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتحاد بن رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, جس تاثر بن رہا ہے ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون آئی, اور باقاعدہ طور پہ اب تو جتنی بیٹھک ہو رہی ہیں, آج بھی ایک بڑی بیٹھک کے حوالے سے خبر آئی ہوئی جس میں اے این پی اور دیگر جماعتیں شامل ہیں, آپ کے خیال میں یہ اتحاد کیا کر سکے گا؟ اور ان کا دعویٰ خاص طور پہ ایم کیو ایم کا یہ ہے کہ ہم جو اپنی کھوئی ہوئی سیٹیں ہیں 2013 کی پوزیشن پہ لے جائیں گے اور ہم اپنی وہ 17 سیٹیں حاصل کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی خطرہ ہے یہ اتحاد؟ دیکھیے, اتحاد بنانا ایک جمہوری حق ہے اور ہر سیاسی جماعت کی جمہوری حق ہے کہ کوئی اتحاد بنائے. اگر پی ایم ایل این نے سندھ میں جی ڈی اے کے ساتھ یا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد بنایا
یا وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس چل کر گئے اور ان کے ساتھ اتحاد بنایا، یا خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کے پاس بھی اس دن چل کے وہ گئے اور باقی لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ ہم اتحاد بنائیں کہ جمہوری حق ہے. ایک اتحاد بن رہا ہے الیکشن کے الائنس کے لیے، ایک اتحاد بنے گا الیکشن کے بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے کہ ہم الیکشن کے بعد نمبرز گیمز کے ذریعے اتحاد بنائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدم اعتماد کے ٹائم پہ بھی میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز نے آصف علی زرداری صاحب کو گارنٹر رکھا تھا اور انہیں شہباز شریف صاحب کو ووٹ کیے. اب دیکھیں یہ جو ایم کیو ایم ہے یا جی ڈی اے کبھی بھی سندھ میں ہمارے ساتھ اتحاد میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ کبھی بھی انہوں نے اتحاد نہیں کیا، نہ ہمارے ساتھ اسپینٹ ہوئی، تو لہٰذا ان کی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں صاحب جب آئے لنڈن سے تو پہلا ان کا وزٹ کہاں تھا؟ بلوچستان کا، اور انہوں نے وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی سے اتحاد کیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب گیلانی صاحب کو ووٹ دیے تھے بلوچستان عوامی پارٹی نے تو اس وقت میاں صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، ان کی لیڈران نے کیا کچھ نہیں کہا، اور پھر خود چل کر گئے ان کے پاس کہ آپ ہمارے سیاسی بلوچستان عوامی پارٹی کو ہم باپ کہتے تھے تو باپ ابھی نہیں کہتے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں. اور جو بیانات انہوں نے اس وقت دیے تھے وہ آپ کے سامنے میرے سامنے بھی ہے. تو باپ نے، سیاسی باپ نے، میں کہوں گا پی ایم ایل این کے سر پہ ہاتھ رکھے. اب دیکھتے ہیں یہ ہاتھ شفقت کا کہاں تک چلتا ہے، کب تک چلتا ہے. تو بیانات تو آپ کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، نون لیگ کے بھی رہے ہیں ماضی میں، اس کے باوجود آپ لوگوں نے پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اتحاد بنایا، پھر آپ اس اتحاد سے بھی نکلے لیکن حکومت کا حصہ رہے. ابھی آپ بہت سارے شکوے کرتے ہیں 16 ماہ کی کارکردگی میں یہ نہیں ہونے دیا، ایسی مہنگائی لیگ کا نام دیا، لیکن اس 16 ماہ میں کچھ نہیں کہا، اس 16 ماہ میں کچھ نہیں کہا، تب آپ ساتھ بیٹھے رہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھیں جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. چاہے وہ ڈی چوک پہ جب دھرنا تھا پی ٹی آئی کا، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے وہاں پر کردار ادا کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کیا. اب جب 16 مہینے کی حکومت تھی، بالکل ہم مانتے ہیں، ہم نے لانگ مارچ بھی کیا، ہم نے جمہوری پروسیس کے لیے ہم نے پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود بھی ہم نے اتحاد بنایا. ہماری نمبر گیم زیادہ نہیں تھی، اگر ہماری نمبر گیم پی ایم ایل اے سے زیادہ ہوتی تو شاید ہم حکومت بناتے. ہم اتحادی جماعت تھے، ہم نے اتحاد میں رہتے ہوئے بھی ہم نے مشورے دیے، مشاورت کی، ان کو ایگری کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ کے پاس ویٹو پاور اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر پی ایم ایل این کا تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ اتحادی حکومت ایسا ہو کہ کہیں جو ہے ہماری وجہ سے اتحادی حکومت کو نقصانات ہوں. ہم نے چلائی. اب ہم الیکشن میں ہیں، ہم اپنا مشہور لے کر جا رہے ہیں عوام کے پاس. آج واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کنونشنز بھی کر رہی ہے، جلسے بھی کر رہی ہے اور عوام کے اندر موجود ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2/3 میجورٹی یا ہم نے کلین سویپ کر رہے ہیں، تو عوام سے جاننے سے ڈر رہی ہے. وہ دائیں بائیں دیکھ رہی ہے، بیساکھیاں ڈھونڈ رہی ہے، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں، کبھی ایم کیو ایم کی شکل میں، کبھی جی ڈی اے کی شکل میں. تو لہٰذا ہم نہیں چاہتے، اگر وہ چاہتے، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ ہے پنجاب میں اتنی پذیرائی ہے تو کوئی کنونشن یا جلسے تو کر کے دیکھیں. عوام میں تو نہیں جا رہے ہیں، صرف بیساکھیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ 8 فروری میں جب الیکشن ہوگا، بکسے رکھے جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ دوسرے میجورٹی یا سمپل میجورٹی کی جو باتیں کرتے ہیں ان کے کتنے ووٹ نکلتے ہیں، اور پھر نمبر گیم کے مطابق ہی اگلی جو ہے حکومت بنے گی. تو کنڈی صاحب جو بیانیہ وہ سندھ میں بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جو بری کارکردگی ہے، کہتے ہیں 15 سالوں میں کیا کیا. آج کراچی کا 4تھا نمبر ہے بدترین شہروں میں. انڈیا چاند پر چلا گیا، یہاں بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں، اور بہت ساری لمبی لسٹ ہے جو گناتے ہیں. تو یہ جو کارکردگی آپ کی 15 سال کی ہے اس کے مخالف یہ اتحاد بنا ہے، کیسے اس سے کوپ اپ کریں گے؟ اور دوسرے پنجاب میں آپ لوگ کیا پوزیشن بنانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو اتحاد کے بغیر ہی نون لیگ کہہ رہی ہے ہم نے ابھی 130 نمبر ہمارے پاس ہے، جب نواز شریف مزید جلسے کریں گے تو 172 پہ پہنچ جائیں گے ہم. دیکھیں یہ باتیں تو اس وقت بھی کر رہے تھے جب حمزہ شہباز صاحب سی ایم تھے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور ضمنی الیکشن آیا. ہم نے بھی 2 الیکشن لڑے نیشنل اسمبلی کے، ملتان میں اور کراچی میں جیتے. 20 سیٹیں پنجاب میں تھی، انہوں نے کہا 15 تو ہم کلین سویپ کر رہے ہیں، 2 پہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، 3 پہ مقابلہ ہے. پھر کیسے اچانک جو ہے ان کو ریجیکٹ کیا پنجاب کی عوام نے، یا پھر حمزہ شہباز کے ساتھ پی ایم ایل این نے خود ہاتھ کر لیا، جو کہ مجھے زیادہ شک اسی پہ کہ پی ایم ایل این نے خود ہی اندر سے ہاتھ کر لیا کہ حمزہ شہباز کنٹینیو نہ کرے سی ایم کے لیے. تو یہ تو اس وقت بھی ان کے ووٹ کہاں تھے جب 20 الیکشن ہو رہے تھے؟ اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے ہم کلین سویپ کر رہے ہیں، جس طرح وہ آج باتیں کر رہے ہیں. جہاں تک سندھ کا چیلنج ہے، میں آج چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کمیٹی بنائے، آئے ہمارے سندھ کا ہیلتھ سسٹم کو دیکھیں، جہاں پر پورے پاکستان سے لوگ علاج کرانے کے لیے مفت جا رہے ہیں، دنیا سے بھی آ رہے ہیں. لیور ٹرانسپلانٹ کہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ کہیں، دل کے امراض کا کہیں، سائبر نائف کہیں، جو بھی آپ کہیں، دل کے ان کے جو ہے ہمارے پاس سندھ میں لوگ آ رہے ہیں فری علاج کے لیے. یہ ہمارے تھرکول میں جابس کے حوالے سے دیکھیں، جو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی باتیں کرتے تھے، اس وقت 20 لاکھ گھر سیلاب زدگان میں جن کے گھر گرے ہیں، ان کو خواتین کو مالکانہ حقوق مل رہے ہیں، اور وہ گھر پکے گھر 20 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھیں، 95 لاکھ خواتین، غریب خواتین مستفید ہو رہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، ان کے بچے کو ٹیوشن فیس بھی مل رہی ہے اسکول کی. یہ اسکیمیں، یہ چیزیں ہم لے کر جائیں گے عوام میں کہ یہ چیزیں ہم نے کی ہیں. ہماری حکومت تھی سندھ میں تو ہم نے کی ہے، ہماری حکومت پنجاب میں کے پی میں آئے گی، فیڈرل میں آئے گی تو ہم یہ چیزیں باقی اس میں بھی کریں گے. تو یہ بھی اپنے بیان لے کر جائیں. ان کا اپنا بیان نہیں ہوگا، ہمارا اپنا بیان نہیں ہوگا. عوام نے فیصلہ کرے، ہم کہتے ہیں عوام نے فیصلہ کرے. عوام چاہے پی ایم ایل این کو ووٹ دے، پی ٹی آئی کو دے، پیپلز پارٹی کو دے، لیکن عوام کے ذریعے ہونی چاہیے، سلیکشن اور لاڈلا پن نہیں ہونا چاہیے. چلیں، آئی ہوپ سو کہ بلاول صاحب واپس آئیں گے، کیمپین اپنی شروع کریں گے. وزارت عظمیٰ کے امیدوار وہی ہیں نا پیپلز پارٹی کے؟ 1 لاکھ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور وہ ابھی نا تجربے کار ہیں. ان کئی لوگوں سے جو ابھی لنڈن سے آئے ہیں یا کسی اور کی آپ بات کریں، ان سب میں تجربہ کار میں سمجھتا ہوں، اور اچھے اس کے اور پرفارمنس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری ہیں. چل، تھینک یو سو مچ فیصل کریم گنڈی صاحب، ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی. اور ظاہر ہے اس وقت جو سوالات پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے ہو رہے ہیں، جو اس میں فیصلہ سازی کس کے پاس ہے، کون اختیار رکھتا ہے، اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے. تو ان تمام تر سوالوں کا انہوں نے جواب دیا. یہاں پر بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایم کیو ایم کیا کرنا چاہ رہی ہے آنے والے الیکشن میں، اور ظاہر ہے مرجر کے بعد جو تمام دھڑے تھے ایم کیو ایم کے، ان کے مرجر کے بعد اور اب جو مزید اتحاد انہوں نے بنا لیا ہے دیگر پارٹیوں کے بعد، وہ پہلی بار الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے جو کہ 8 فروری کو ہونا ہے. کیا انہوں نے سوچا ہے، کتنے سیٹیں لے سکیں گے، اس بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ الحسن صاحب. ان سے جاننا چاہیں گے کہ ایم کیو ایم یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ تحریک انصاف کی جب حکومت بنی 2018 میں یا 2013 کی جو صورتحال بنی، بہت شکوے انہیں رہی کہ ہماری جو ہیں سیٹیں چھین کر دے دی گئیں پی ٹی آئی کو، اور 2013 کی پوزیشن پہ ہم واپس جائیں گے، یعنی کہ ہم وہ جو 17 سیٹیں تھیں ہم وہ واپس لیں گے. کیا کرے گی ایم کیو ایم؟ کیونکہ انہوں نے ابھی تک مرجر کے بعد کسی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سب کو پتا ہے ان کا اپنا ایک مختلف نقطہ نظر تھا، جس کی وہ بڑی وضاحت بھی دے چکے ہیں کہ کیوں نہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. خواجہ اظہار الحسن نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ خواجہ اظہار الحسن صاحب. ذرا بتائیے گا یہ جو اتحاد ہوا ہے خاص طور پہ مسلم لیگ نون سے، مسلم لیگ نون کا کتنا ووٹ بینک ہے؟ سندھ کی بات کریں، کراچی کی بات کریں، حیدرآباد کی، جو آپ کو ضرورت پڑی ان سے اتحاد کرنے کی. بہت شکریہ. دیکھیں 2013 سے اگر آپ بغور مشاہدہ کریں حکومتوں کا، تو بالخصوص وفاقی حکومت جو ہے نا، وہ اب کوئی بھی جماعت 2013 ہو 2018 ہو، وہ ایک کلین جس کو کہتے ہیں اکثریت نہیں لے پا رہی، ایک سمپل میجورٹی نہیں لے پا رہی، اور ہمیشہ اس اتحاد میں دوسری جماعتوں کو ضرورت پڑتی ہے. اور ہماری ضرورت 1988 سے ہمیشہ ہی پڑتی رہی ہے، ماں سوائے بیچ میں چند ادوار کے. تو اس بار بھی ہم نے یہ سوچا، کیونکہ ہر بار ہم حکومت میں جاتے ہیں، پاکستان کے عوام گواہ ہے، ہم بلکہ 1988 سے معاہدے کر حکومت میں گئے. پہلا معاہدہ ہمارا پیپلز پارٹی سے 56 نکاتی تھا، پھر پی ٹی آئی سے حال ہی میں آپ نے دیکھا وہ 13 نکاتی 1 تھا، پھر 4 نکاتی 1 تھا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا ہوا. ہم حکومت میں ہمیشہ مشروط جاتے ہیں. حکومت میں جانے کا مقصد وزارت نہیں ہوتا، بلکہ حکومت کے اس انسٹرومنٹ کا پارٹ ہونا ہوتا ہے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے کم از کم معاہدات کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور یقینی بنائیں. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہمارا جزوی طور پہ ہمارا جو معاہدہ تھا وہ کامیاب ہوا. پی ڈی ایم کے ساتھ ہمیں بڑی ناکامی رہی، ہمارا معاہدہ نہیں ہوا. تو اس بار بھی ایم کیو ایم نے قبل از وقت جمعیت علماء اسلام، اسی طرح سے جی ڈی اے اور اسی طرح سے پی ایم ایل این، ان تینوں کو آن بورڈ لیا ہے اور اپنے مطالبات پہلے سے رکھے ہیں. اور اگر ایسی صورتحال پڑتی ہے کہ لاڑکانہ میں کہیں اکثریت کسی اور جماعت کی آ جاتی ہے اور ان کے وہاں کے ووٹرز کو جو کہ 5000 یا 6000 ہیں ضرورت پڑتی ہے، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. لیکن جو ہماری روایتی سیٹیں ہیں اس پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. پی ایم ایل این کو یقیناً سندھ میں ایک ضرورت ہے، مدد کی بھی ضرورت ہے، سیاسی ان کو اپنا اسٹرکچر بھی کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے ان کے کسی زمانے میں 12 ایم پی ایس سے جو ایک ایک کر کے تمام کے تمام پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو یہ ان کی بھی ضرورت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں وفاق میں اکثریت میں پی ایم ایل این ہمیں ڈومینیٹ کرنے نظر آ رہی ہے.
تو اس لیے ہم نے قبل از وقت ان سے بھی مذاکرات شروع کیے. اور یہاں سندھ میں کیا آپ لوگ کر سکیں گے؟ مطلب ایم کیو ایم چلے 2013 والی پوزیشن پہ چلی جائے گی، مگر آپ ہمیشہ سے یہی کہتے آئے نا کہ جب تک ہمارے پاس چند سیٹوں سے ہم کیا کریں، جب تک ہم وفاق میں کوئی ہماری پوزیشن مستحکم نہیں ہوگی، سندھ میں مستحکم نہیں ہوگی، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بے اختیاری کا جو آپ ہمیشہ سے ہمیں بتاتے ہیں، چاہے آپ کا میئر بنے، تو یہ 17 سیٹیں یا 18 سیٹوں کے ساتھ کیا آپ کمال دکھا سکیں گے؟ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں، ہماری 3 ڈائمینشنل اسٹریٹجی رہی ہے گزشتہ 4-5 سال سے. ہماری پہلی تو اسٹریٹجی پارلیمان رہی، اور آپ کی بات درست ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور جس طریقے سے پولیس گردی، مختارکار گردی اور ریونیو گردی چل رہی ہے، تو یہ سندھ کے اندر ہمارے سرکاری افسران جو ہے وہ ان میں سے بہت بڑی تعداد حکومت کے ملازمین کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو بلکہ حکومت کے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ملازمین کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو یہ مشکل ہمیں ہے. لیکن یہ بات بھی آپ کو میں بتاؤں، ارباب رحیم صاحب کو بھی ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، علی محمد گوہر صاحب کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اسی طرح لیاقت جتوئی صاحب کو بھی ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور ایم کیو ایم نے بنایا تھا. ایم کیو ایم کی ڈومینیٹ کرتی ہوئی سیٹس تھیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمیشہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. اور سندھ کے عوام اگر سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب لاہور میں جا کے یہ کہیں کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے، وہ فیصل آباد میں جا کے کہیں کہ ہم فیصل آباد کو جناب لاڑکانہ جیسا بنا دیں گے، اور یہ کیمپین اگر وہاں کرتے ہیں اور ان کو ووٹ ملتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیسی پرفارمنس ہے ان کی. لیکن یہ وہ نہ کہہ سکتے ہیں، نہ وہ سندھ کے اندر ان کی پرفارمنس ہے. کراچی تک اشمور تباہ ہے. ہم صرف کراچی سے منتخب ہوتے ہیں، لیکن ہم نمائندگی کراچی تک اشمور پورے سندھ کی کر رہے ہیں، اور یہ آواز پورے سندھ کی ہے. اچھا، آپ ہی کہہ رہے ہیں آواز پورے سندھ کی ہے. مرتضیٰ وہاب مگر کچھ اور سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی اتحاد اگر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کچھ اور لگتا ہے. پھر وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی ایک اتنی بڑی سیاسی قوت بن چکی ہے کہ اس کے لیے اتحاد چاہیے اب ایم کیو ایم کو. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں. سسٹم میں بشیر میمن صاحب ڈی آئی جی حیدرآباد بھی تھے، ڈی آئی جی سکھر بھی تھے اسی پیپلز پارٹی کے دور میں، تب پیپلز پارٹی اچھی تھی. اور مصطفیٰ کمال صاحب ماشاءاللہ اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ 2008 سے لے کے 13 تک اتحاد ہی رہے تھے. امین الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ اتحاد ہی رہے تھے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اچھی چیز ہوئی تو کہہ رہے ہیں ہم نے کی ہے، بری چیز ہوئی کہ یار یہ لوگ ذمہ دار ہیں. یہ اتحاد ہونا چاہیے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور ثابت یہ ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی قوت بن چکی ہے جس کو کوئی سیاسی جماعت اکیلے نہیں ہرا سکتی. خواجہ ظاہر حسین صاحب یہ بتائیں، یہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک آپ سمجھتے ہیں ہے، اور وہ آپ کو ووٹ کیوں دے گا اگر آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ ان کا ووٹر جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک مخالفت ہے اس وقت نون لیگ اور ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، دونوں بالکل پولز اپارٹ ہیں. پہلے تو میں بتا دوں مرتضیٰ وہاب صاحب کا تجربہ سیاسی اتنا نہیں ہے، نہ ہی نے ماضی کی تاریخوں کا بتایا، اس لیے یہ ایک بڑا ہی بچکانہ سا بیان دیا انہوں نے. یعنی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 2008 میں آپ کی تمام لیڈرشپ وہاں آ کر 9-0 پر سر ٹکا کر گئی ہے، ہمارے قبرستانوں میں جا کے معافیاں مانگ کر آئی ہے، اور ہمیں آپ کی اکثریت ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں حکومت میں مدعو کیا. اور 2008 سے 13 تک اگر آپ حکومت میں رہے تو اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی جس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. جو بجٹ صوبے کا 260 ارب روپے تھا، آج وہ صوبے کا بجٹ 2200 ارب روپے سے زیادہ ہے، مگر آپ کا رونا گانا وہی ہے. مرتضیٰ وہاب کا بھی رونا گانا وہی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی رونا گانا ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے. اور پی ٹی آئی کا یس ووٹ بینک ہے. جب تک پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی ہے، اور ان کا ایک ووٹ بینک ہے جو ووٹ بینک پی ایم ایل این سے بھی انعراف کرتا ہے، پیپلز پارٹی سے بھی کرتا ہے، اور ہم سے اس لیے شاید ناراض ہے کہ ہم نے ان دونوں جماعتوں کو دوبارہ آزمایا. لیکن بہرحال اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے مجھے کہ ان کا ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا، اور اب یہ جو دعویٰ ہے مصطفیٰ کمال صاحب اکثر و بیشتر انٹرویوز میں کرتے نظر آئے کہ 17 سیٹیں لے لیں گے، باقی سیٹیں کون لے گا؟ یہ جو 22 اب تو 22 نشستیں ہو گئی ہیں نا، کراچی کی میں بات کروں تو سندھ اسمبلی میں. جی دیکھیں یہاں پر ہم نے پوری ورکنگ کی ہے، اور جو بات مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمائی کہ 17 سیٹیں لیں گے، اس میں یقیناً 2 سیٹیں میں پی ایم ایل این کی نظر آتی ہیں. یہاں پر
वहां पर वो रिवायती तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वो सीटें हमें नजर आ रही हैं लेंगे। बाकी 2-3 हो सकता है पीपल्स पार्टी की हो, क्योंकि उनकी हल्काबंदियां हुई नहीं है मलील की तरफ, वो उनकी अपनी मर्जी और मंशा से हुई नहीं है, और वो हमारा अर्बन एरिया भी नहीं है, वो एक रूरल पॉकेट है, तो वो मुमकिन हद तक है कि शायद पीपल्स पार्टी रहे। लेकिन अगर पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ तो शायद पीपल्स पार्टी के लिए वो भी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके नतीजे ने आपको कहीं खौफजदा किया हुआ है? क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी उसको सेलिब्रेट भी करती है और बताती है कि देखें जी हमने काम किया है तो हमें लोगों ने वोट भी दिया, वो उसे अपनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। पीपल्स पार्टी जीतने की सेलिब्रेशन थोड़ी करती है। पीपल्स पार्टी को तो ये लग जाता है कि चलो भाई ये खजाना भी हमारे हाथ आ गया, ये तो खुशी के शादियां में बचते हैं पैसे के आने के ऊपर। चलो भाई मेयरशिप भी आ गई हमारे पास, हैदराबाद भी आ गया, हमारे पास वजीर आला भी आ गया, वजीर आजम अब पाकिस्तान के खजाने में नजर है। वो सेलिब्रेशन उस चीज की है। बताइए कोई 5% वोट लेकर अगर मेयर बना है, 600, 150, 250 वोट लेकर मेयर बना है, बजाय तो रिजल्ट में वो मेयर ही है, लेकिन अगर 94% बल्कि ओवरऑल अगर आप देखें तो 92% लोग तो निकले ही नहीं। 8%, 9% वोट पड़ा, मैक्सिमम 10% पड़ा, उसमें जमात इस्लामी भी थी, पीटीआई भी थी, पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी को 5% वोट पड़ा। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, एमकेएम खड़ी होती तो पीपल्स पार्टी कहीं नहीं होती। हमारी कुछ और मजबूरियां भी थी, इस वजह से इसका बाइकआउट कानूनी और सियासी तौर पर बहुत जरूरी था। अच्छा चले, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिनका वोट बैंक नहीं है, आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, आप उनको ये ताना दे रहे हैं, जबकि नून लीग के वोट बैंक के तो यहाँ पे ना होने के बराबर आप उनके साथ खड़े हैं। खैर, मुझे एक चीज का और जवाब दे दें, ये क्या वजह है कि एमक्यूएम से लोग छोड़ के जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और हमें तो यही समझ आता था एमक्यूएम में लोग आते हैं वापस नहीं जाते हैं। देखिए बिल्कुल ये बात है, और ये बात मेरे ख्याल है आप एमक्यूएम की इसमें मजीद तारीफ करें कि एमक्यूएम अब अदम तशद्दुद और की चल पड़ी है, इसमें कोई खौफ का एलिमेंट नहीं है। एक पुरअमन जमात है, जो छोड़ के जाता है बिल्कुल जाए। हमें अफसोस जरूर है कि हमने लोगों को, जमात ने लोगों को, मुझ जैसे कारकुनान को इतने अरसे 2-2 अरसे पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। वो किस वजह से गए, उसका पस मंजर लालच भी हो सकता है, खौफ भी हो सकता है, मफाद भी हो सकता है, लेकिन नजरियात नहीं हो सकते हैं। मैं उनकी आजादी राय पे तनकीद नहीं करता, लेकिन उनकी पार्टी के नजरियात बदलने पर मैं उन्हें खुली तनकीद का निशाना बनाता हूं कि उनके नजरियात जो है ना वो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। महाजर बच्चा कहीं से भी पीपल्स पार्टी में इतने अरसे बाद चला जाए और एमक्यूएम में कारकुन चला जाए, तो उसके पीछे कोई वजूहात होगी जिसमें अक्सरियत मुझे लगता है कि चल। थैंक यू सो मच ख्वाजा इजहार हुसैन साहब गुफ्तगू करने के लिए, और यहाँ पे प्रोग्राम में ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, और बात करेंगे अब जो इस वक्त जो इत्तेहाद बन रहा है इसको सियासी तज्जियाकार सहाफ़ी कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को, और जो दावे कर रही है नून लीग बिलखुसूस के, खासतौर पर जावेद लतीफ साहब ने AR न्यूज़ से ही बात करते हुए कहा था कि अभी हमने जो हल्का टू हल्का जाके देखी है ग्राउंड रियलिटीज, उसके हिसाब से 130 सीट्स तो हम ले रहे हैं, अगर ये मजीद हम जलसे करेंगे तो ये फिर आगे नंबर जा सकता है। और एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सबके सामने 172 का फिगर बता रहे हैं कि हम बासानी हासिल कर लेंगे और अपनी हुकूमत बना लेंगे। मुझे ज्वाइन किया आमिर इलियास राना साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, नज़ीर लगाई साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ हैं। नज़ीर लगाई साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करूंगी और नून लीग के हवाले से भी बात करूंगी। सबसे पहले जो इस वक्त पीपल्स पार्टी में हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब ने अनट्रेंड कह दिया, अभी तक ट्रेन नहीं है बिलावल साहब इस वक्त दुबई में हैं, फिर बाद में बयानात आए कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये बातें ऐसी नहीं है जिसको इतनी मीडिया में हवा दी जाए, उछाला जाए। आप समझते हैं कि ये इख्तिलाफात हैं, एक मुख्तलिफ सोच पाई जाती है, बिलावल की अलग है और जरदारी साहब की सोच अलग है? मेरा ख्याल है नहीं, ये नुक्ता नजर का इख्तिलाफ है। मैं दोनों को जानता भी हूँ, दोनों से मेरे अच्छे ताल्लुकात भी हैं। जरदारी साहब के मैंने 50 से ज्यादा इंटरव्यू किए हैं, मैं उन्हें बहुत करीब जानता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ, हो सकता है कि मेरा जानना जो है वो काफी भी ना हो। इसी तरह से मैं बिलावल को भी जानता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनके साथ
मेरा अच्छा इंटरेक्शन है, और मेरा ख्याल ये है कि ये नुक्ता नज़र का इख्तलाफ जो है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हम तूफान बनाने की कोशिश करें। इससे पहले कई एक मरतबा ऐसा हो चुका है कि मैंने दोनों के नुक्ता नज़र को एक दूसरे के बरअक्स पाया, लेकिन उसमें ये नहीं था। दोनों डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पेश नज़र रखते हुए एक दूसरे की बात से इख्तलाफ करते हैं और डिस्कस करते हैं और डिबेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस डिबेट का मतलब ये हो कि इनके अंदर कोई बुनियादी इख्तलाफ पैदा हो गया है, दरार पड़ गई है, झगड़ा खड़ा हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये रवैये शायद अब हमें समझ नहीं आते हैं। आप जाएं ना उधर, जब अमेरिकन अभी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, प्राइमरीज के इलेक्शन होंगे, जब डेमोक्रेट्स उम्मीदवार 5-6 उतरेंगे और 5-6 रिपब्लिकन उम्मीदवार उतरेंगे और एक दूसरे के बारे में क्या क्या कहेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसी बातें करेंगे, कैसे कैसे उनकी नाकामियां नालायकियां गिनवाएंगे, और आपस में ही अपनी ही पार्टी में अपने लोगों की नॉमिनेशन हासिल करने के लिए कि प्रेसिडेंशियल रेस में डेमोक्रेट्स में से कौन जाएगा और रिपब्लिकन में से कौन जाएगा, सब लोग वो करते हैं। ये आपके जॉन केरी और हिलरी क्लिंटन जब इस रेस में थे तो आपने बड़ी दुनिया की बड़ी फाइनेस्ट जो डेमोक्रेसी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट डेमोक्रेसी, उससे मवाजना कर दिया पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत का। आमिर रियाज राना साहब, आप इत्तेफाक करते हैं नजीर लगारी साहब की इस बात से? नजीर लगारी साहब जो राय रखे हैं उनकी मुकद्दम है मेरे लिए। ये बिल्कुल दो तरह से है। एक ये सियासी बर्ताव जो जरदारी साहब ने अपने बेटे से किया, मैं तो उसको अच्छा नहीं समझता। अब बिलावल साहब पहले कह चुके थे कि हम आपकी घर में बात मानेंगे, अब घर में तो सारे दुबई में इकट्ठे हो गए। लेकिन एक शख्स जिसका नाम बिलावल भुट्टो है, बेशक वो आसिफ अली जरदारी का साहबजादा है, 35 साल की उम्र है और वो वजीर खारजा रह चुके हैं, मेंबर दूसरी दफा बन के वो फारिग हुए असेंबली से। मुझे बताएं कि ये घर की बात थी या पार्टी की बात थी, तो पार्टी के अंदर कब हुई? जरदारी साहब ने कहा ना हमारे यहाँ तो वर्कर गिरेबान पकड़ लेता है। ये बात बताते ना बाप बेटा दोनों कि हमारी आपस में कब हुई, हमारी पार्टी में कब बहस हुई, कि क्योंकि वो बताया ना कि बुजुर्गों ने, क्योंकि सारी पार्टी बुजुर्गों पर मुश्तमिल है, सब ने कहा हमारे सबके लिए फरागत का टाइम है, या क्या करना है। मैं नहीं समझता कि ये इस तरह की बचगाना हरकत, बेशक उनको कितनी मेच्योरिटी से कह दे जरदारी साहब, ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर वो आसफा को लाना चाह रहे हैं तो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च करना चाहिए था। अपने बेटे को की सियासी कीमत पे ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बातें खराब हो रही हैं। बिलावल साहब पहले भी 2018 में, आपको याद होगा, मार्च में लाहौर में एक जलसा था पीपल्स पार्टी का, और बड़े बड़े एंकर्स ने शर्तें लगाई थी कि आज असेंबली टूटने का फैसला होगा, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा के साथ जरदारी साहब ओके कर चुके थे और बिलावल ने वीटो कर दिया था, उसे वीटो कर दिया था और असेंबली नहीं टूट सकी थी। अब जो है ये सिचुएशन बनी है जहां पे आपने साथ ये भी हिस्से में सवाल पूछा था कि अक्सरियत का दावा कर रही हैं पीएमएलएन के लीडर्स। मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं ना कि पीर के पास जाएं, इस तरफ आ जाएं, कैसे, किस बुनियाद पे इत्तेहाद जो बने उस बुनियाद पे ये दावा है? पीर के पास कोई जाए ना और वो तावीज ना दे तो लोग उसे पीर नहीं मानते, और ये सियासत कर रहे हैं इक्तदार के लिए। ये कह दें कि हम तो 60 सीटें लेंगे, तो इनके साथ इलेक्शन में कौन खड़ा होगा? ये कोई भी सियासी जमात जो पूरे मुल्क में इक्तदार का दावा करती हो और वो कैंडिडेट ला रही हो, जैसे पीपल्स पार्टी ने एक तासुर दिया था ना पहले कि बीएपी भी इनके पास आ रही है और जो पीटीआई के टुकड़े होंगे वो भी इनको मिलेंगे, और ये पंजाब में दोनों दफा दर्जनों दफा जाके बैठे हैं इस अरसे में कि आज मिला में आज मिला, तो कभी आईपीपी बन गई और केपी में बन गया वो परवेज खटक साहब की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, तो उनका वो तासुर की नफी हुई। पीटीआई कह रही है इस वक्त मैदान में अगर बज़ाहिर सामने मौजूद है तो वो पीएमएलएन है, तो वो दावा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को यकीन आए। अभी मैं नहीं समझता, अभी इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए, कैंडिडेट्स आ जाए, फिर बहुत चीजें सामने आ जाएंगी कि इमरान खान की उस वक्त अहलियत या नाअहलियत, जैसे अब लग रहा है केस इनका बड़े अरसे के बाद तोशा खाना का कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वो वापस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक वो केस मौजूद है 5 साल की नाअहली भी मौजूद है उनकी, और उस वक्त तक तो वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मजीद सजाएं होनी है नहीं होनी है, एक तूफान है प्रोपेगेंडे का। बिल्कुल उन्होंने गलती 9 मई की जो गलती क्या है, तबाही की है अपनी पार्टी के लिए और इस मुल्क के लिए, वो मौजूद है, दावा है। इस वक्त मैं ये नहीं कहता कि ये दावा सच्चा है। चलें,
نذیر لغاری صاحب جو 20 روز ہیں ابھی جو شروع ہو گئے ہیں، آئی گیس 28 19 ہے یا 18 ہے، بڑے اہم ہے. پی ٹی آئی کو کہہ دیا گیا ہے جی آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، نہیں تو جی بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا. اسی طریقے سے جب الیکشن شیڈیول آ جائے گا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیسز کا فیصلہ ہونا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے کاغذات نامزدگی اپنا تمام تر پروسیس پھر ہونا ہے. آپ سمجھتے ہیں دونوں کام دونوں جماعتوں کے لیے آسان ہوں گے یا مشکل ہوں گے نذیر لغاری صاحب؟ نہیں، میرے خیال دونوں کے لیے بہت مشکل ہے. مجھے یہ ابھی تک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے باقی کوئی ایسا قانون ہے، کوئی ایسا رول ہے، کوئی ایسا ضابطہ ہے، کوئی ایسا آئینی شک ہے کہ جو سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو انڈیو کر دے یا اس کو ختم کر دے یا اس کو بالکل بچا کے رکھ دے. یہ کیسے ہو سکے گا؟ سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین صاحب کو اور جناب نواز شریف صاحب کو دونوں کو تاحیات نااہل قرار دیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ریویو کیا گیا، ریویو میں بھی کر دیا گیا. پھر یہ گئے تھے ایک اور قانون بنایا تھا جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز کا تھا، اس میں انہوں نے یہ لیا تھا کہ معاصر و ماضی ہم ایک قانون جو ہے وہ کریں گے اور جس کا اطلاع کریں گے اور پھر جا کر اس کو اپیل میں جائے گا بندہ تو ہو جائے گا. اچھا چلیں بھائی، وہ اگر قانون ہوتا تو آئینی ترمیم تو نہیں تھی. اگر آئینی ترمیم بھی ہو تو وہ بھی معاصر و ماضی کیسے ہو سکے گی کہ جناب اگر ماضی میں کسی کو نااہل قرار دیا گیا؟ تو یہ ایک مجھے بہت بہت مشکل اور اگر جو آئین کی ناک مروڑتے ہیں، آئین کا کان مروڑتے ہیں، آئین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، وہ جو چاہیں کریں، ان کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آئین اپنے ہونے کا اپنے جواز کا اصرار تو کرے گا. وہ تو یہ کہے گا کہ وہ موجود ہے. اور مجھے یہی سوال عامر الیاس رانا صاحب سے پوچھنے دیں. عامر الیاس رانا صاحب، یہ 20 ڈیز نون لیگ کے لیے بھی پی ٹی آئی کے لیے بھی، ایک کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن اور اپنا انتخابی نشان جو کہ بلے کا نشان ہے ان کا، دوسرا میاں صاحب کے کیسز کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. تو آپ کو لگتا ہے بآسانی دونوں چیزیں ہو جائیں گی یا مشکل ہوگی دونوں پارٹیوں کے لیے؟ 2-3 طرح سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. نواز شریف کے اپیلیں پرسوں سے لگ رہی ہیں اور مجھے تو ایک ہفتے کا لگ رہا ہے معاملہ کہ اس سے زیادہ شاید وہ نہ چلے اور ان کی اہلیت ہو جائے گی، یعنی وہ بریت ہو جائے گی. اب اہلیت پہ آتا ہوں کہ جب یہ ہو جائے گا تو ان کے کاغذات نامزدگی چیلنج ہوں گے کہ جی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا. اب میں 2 طرح سے اس کا جواب بتاتا ہوں. دیکھیں 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو مروما کا کیس تھا. سپریم کورٹ کے 11 ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ آپ نہیں لے سکتے جب تک اسے سپریم کورٹ خود پارٹی کو ختم نہ کر دے، یعنی وہ ملک دشمن قرار نہ دے دے، جو چیزیں آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں. لہذا وہ نہیں ہو سکا تھا. لیکن اب وہ جب جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ مل کے عمران خان کی محبت میں تھی اور وہ کہتے تھے کہ اس کو نااہل بھی کرو، اسے جیل میں بھی ڈالو نواز شریف کو، جس کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں، تو 3 رکنی بینچ بنایا گیا ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں اور 11 رکنی بینچ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری ڈالا اور نواز شریف کی پارٹی کی صدارت اس وقت لی جب سینٹ کے ٹکٹ وہ آج سے 5 سال 9 مہینے پہلے ایشو کر چکے تھے. یہ مصدق ملک، مشاہد حسین وغیرہ سب آزاد امیدوار بن گئے. انہوں نے کہا ہم قائم مقام سے چیئرمین سے دیتے تھے تو انہوں نے نہیں مانا. بتا دیں مشکلات ختم ہو جائیں گی دونوں جماعت. اینڈ کر رہا ہوں. ایک یہ دیکھیں اس وقت اس فیصلے کو نافذ کیا جو آج بھی موجود ہے. لغاری صاحب نے جو بات کہی نا، اگر الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ اٹھا لیا اور نااہلی 5 سال کی موجود ہے تو نواز شریف کو تو یہ پہلے نااہل کر چکے ہوئے ہیں اسی کیس میں، پارٹی کی صدارت ہٹا چکے ہیں، تو خان صاحب کی کیسے بچے گی؟ اچھا اوکے، تو آپ نے بڑا اس کو حوالے دے کے بتایا. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ عامر الیاس رانا صاحب، نذیر لغاری. اور اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا ان دونوں پارٹیوں کی ان مخصوص سچویشنز میں کیا پوزیشن بنتی ہے. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.